قبول ہو، لہذا ہم اس امینڈمنٹ کو پوری طریقے سے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے اویئرنیس کے لیے پورے ملک میں پوری الگ الگ گویا کہ شہروں میں، بڑے شہروں میں ہم نے کانفرنسیں کی ہیں، اور 24 تاریخ کو شام میں اسی سلسلے کی ایک کڑی یہاں کی پبلک میٹنگ بھی ہوگی۔ یہ جو امینڈمنٹ آئے ہیں، یہ اسٹیک ہولڈر جو مسلمان ہیں ان سے کوئی رائے نہیں دی گئی ہے۔ اب تک 1954 سے لے کر اور آج تک جتنے بھی 5-6 امینڈمنٹ آئے ہیں، وہ امینڈمنٹ میں مسلمانوں کا ایک رائے رہی ہے، ان کا رول رہا ہے اور ان کا سجیشن شامل رہا ہے، اور ہر امینڈمنٹ جو بھی آیا ہے اس کا مقصد اوقاف کو مضبوط کرنا ہے اور وقف ایکٹ کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ پہلا بل ایسا ہے جو کہ اچانک بہت گہری ریسرچ کے بعد میں لایا گیا، اور اس کی ایک شفٹ جو ہے، ایک دفعہ جو ہے وہ ایسی ہے جس سے وقف کمزور ہوتا ہے اور وقف کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 29واں اجلاس ہماری ریاست بنگلور میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ریاست کرناٹک کے راجدھانی شہر بنگلور میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم مجددی صاحب تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔ آپ ابھی اغراض و مقاصد بیان کیے ہیں۔ چونکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ پورے ملک کا تمام مسلکوں کے درمیان میں اتحاد کرنے والا پلیٹ فارم ہے، یہاں کوئی مسلکی اختلافات نہیں ہیں، سب کو جوڑنے کے سلسلے میں اور شریعت کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں یہ بہت ہی کوشاں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے شہر میں، چونکہ یہ 2000 میں پہلے ہوا تھا، اب ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک اجلاس ہوا تھا، تو اب ہماری برادران سے اور ہمارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ جوق در جوق جو 24 نومبر کو عصر کی نماز سے لے کر رات دیر تک انشاءاللہ یہ پروگرام ہوں گے۔ ملک کے اکابرین اس پروگرام سے خطاب کریں گے، اور امت میں شریعت کی حفاظت کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے اور اوقاف کی حفاظت کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، سارے پیغامات ہمیں عنایت فرمائیں گے۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جوق در جوق اپنے دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے، اور انشاءاللہ اس میں بنفس نفیس بھی شریک ہوں۔ اور ایک بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں، چونکہ اس اجلاس سے پہلے ہمارے 30 پر ایک اضلاع ہیں، تو ان میں بھی مختلف اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں، اور پورے تعلقات جو 8 تعلق ہیں ان کو وہاں ڈسٹرکٹ میں جوڑ کر یہ پروگرام منعقد کر کے وہاں بھی گھر گھر تک پہنچانے کی یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا بہت ہی مثبت اثر ہمارے ملک میں دیکھنے کو ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ 20 نومبر کو انشاءاللہ صبح 11 بجے سے ظہر تک ہماری خواتین کے لیے، جس میں بیٹیاں ہیں، جس میں بہنیں ہیں، جس میں مائیں ہیں، اور امت کی ہماری عورتیں ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی دکھائیں کہ جس طرح مرد یہاں کا آدھا حصہ ہے، اسی طرح خواتین بھی آدھا حصہ ہیں، تو وہ بھی اپنی قوت کے ساتھ یہ بتائیں کہ ہم پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ شریعت کی حفاظت کے لیے ہمیشہ آگے رہیں گے۔ جب کبھی بھی ہمارے اکابرین کی طرف سے ہم کو آواز ملے گی، ہم بغیر کسی جھجک کے اس میں شریک رہیں گے۔ تو اس کو بھی آپ کامیاب بنائیں اور اس کو بھی کامیاب بنائیں۔ چونکہ ان مسائل میں شروع سے ہی مختلف چیزوں میں یہاں جو دوسرے فرقہ پرست طاقتیں ہیں، وہ موجودہ کرناٹک حکومت کو کمزور کرنے کے لیے اور وزیر اعلیٰ کو کمزور کرنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح یہاں کی جو موجودہ حکومت ہے وہ کمزور پڑ جائے اور یہ اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہوں۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے قول کھلائے تھے، تو اسی طرح کی بھی اور سازشیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ملک کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مشترکہ اور متحدہ پلیٹ فارم ہے۔ اسے 1973 میں
شریعت کی حفاظت کے لیے، مسلم پرسنل لا کی حفاظت کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس وقت سے اب تک یہ بورڈ کام کر رہا ہے اور یہ ملک کے الگ الگ حصوں میں اپنا اجلاس عام منعقد کرتا ہے، جس میں پورے ملک سے تمام مسالک، مکاتب فکر اور جماعتوں کے نمائندہ حضرات اور بڑے علماء اور دانشوران شریک ہوتے ہیں۔ اب کی 29واں اجلاس عام 23-24 نومبر کو ریاست کرناٹک کی راجدھانی بنگلور میں رکھا گیا ہے، اور اس کی میزبانی اس ریاست کے اہم اور مرکزی دینی تعلیمی درسگاہ دارالعلوم سبیل الرشاد نے قبول کی ہے۔ امیر شریعت کرناٹک مولانا صغیر احمد خان رشادی صاحب اور یہاں کی علماء، خواص اور مجلس استقبالیہ کے ارکان کی نگرانی میں انشاءاللہ یہاں 2 روز کا عظیم الشان اجلاس ہوگا، اور ایک پبلک میٹنگ بھی 24 نومبر کو شام نماز عصر کے بعد سے دیر رات تک ہوگی انشاءاللہ۔ عیدگاہ قدوس صاحب میں یہ پبلک میٹنگ ہوگی، جس میں پوری ریاست سے مسلمان انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ بورڈ کے اس اجلاس میں مختلف مدوں پر غور و خوض ہوگا، خاص طریقے پر وقف امینڈمنٹ بل کے بارے میں اگلی حکمت عملی طے کی جائے گی، مسلمانوں کو کیا کرنا ہے ان کی رہنمائی کی جائے گی، اور گورنمنٹ سے ہمارا کل بھی یہ مطالبہ تھا اور آج بھی یہ مطالبہ ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل کو واپس لے لیا جائے۔ اس سے ملک میں پریشانی بھی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو بھی دقت ہے، اور اس کی وجہ سے تمام مسلمانوں میں بہت بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ ٹوٹلی ہم اس وقف امینڈمنٹ بل کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس لیے حکومت اس کو واپس لے لے، اسی میں زیادہ بہتری ہے۔ اس مسئلے پر بھی انشاءاللہ یہاں گفتگو ہوگی اور آگے کیا کرنا ہے اس کا لائحہ عمل طے ہوگا۔ 2 روز کا یہ اجلاس 23-24 نومبر کو ہو رہا ہے۔ زیادہ تر اس کی میٹنگیں دارالعلوم سبیل الرشاد میں ہوں گی، اور آخری اس کی پبلک میٹنگ عیدگاہ قدوس صاحب میں ہوگی، جس میں ملک کے بڑے علماء مسلمانوں کے بڑے مجمع سے انشاءاللہ خطاب کریں گے۔ اسی طرح خواتین کی بھی ایک نشست رکھی گئی ہے، اور یہ بھی پبلک میٹنگ ہوگی، ایک بڑا اجلاس ہوگا وہیں عیدگاہ قدوس صاحب میں 20 نومبر کو دن میں 11 بجے سے لے کر ظہر تک، اور اس میں بھی بورڈ کے اکابرین شریک ہوں گے اور بورڈ کی طرف سے خواتین کو پیغام دیں گے۔ میں ریاست کرناٹک کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پبلک میٹنگ میں شریک ہوں۔ عورتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 20 نومبر کے ہونے والے اجلاس میں جو عیدگاہ قدوس صاحب میں دن کے 11 بجے ہوگا اس میں ضرور شریک ہوں، اور جو بورڈ کا پیغام ہے اس کو دور تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ مولانا صاحب ونٹر سیشن سینٹرل پارلیمنٹ اسٹارٹ ہونے والا ہے، اور انڈیا گورنمنٹ بولا کہ نو میٹر واٹ ہم لوگ بل کو پاس کریں گے، تو لیگلی کیا دیکھیے اس میں ہم لوگوں نے اپوزیشن پارٹی سے بھی بات چیت کی ہے، جے پی سی کو بھی اپنی بات پہنچائی ہے، اور چندرا بابو نائیڈو سے، نتیش کمار سے، جو الائنس پارٹیاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے بغیر گورنمنٹ بل پاس نہیں کر سکتی ہے۔ ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ چونکہ ہمارا مطالبہ حق اور انصاف کا ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، نہ یہ کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے رہیے۔ تو اگر یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو گورنمنٹ اس کو پاس نہیں کر سکے گی، اور اگر یہ لوگ ساتھ دیتے ہیں اور گورنمنٹ اس کو پاس کرتی ہے تو پھر ہم اگلی حکمت عملی طے کریں گے۔ عدالت کا بھی راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، اور اس ملک میں جو جمہوری طریقے پر ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اس لیے کہ ہم وقف جائیدادوں کی تباہی کسی بھی قیمت پر منظور نہیں کریں گے۔